السلام علیکم۔ ایران امریکہ جنگ ہوگی یا نہیں، اس ہفتے فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس ہفتے ہو رہے ہیں بہت اہم ڈیولپمنٹ، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے مذاکرات، جس میں پچھلے کئی ہفتوں سے جاری کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ امریکہ کے مطالبات پہلے نیوکلیر کے حوالے سے تھے، نیوکلیر طاقت کو ختم کیا جائے، یورینیم افزودگی ختم کی جائے، ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کا خاتمہ کیا جائے۔ سول کی تو بات ہی نہیں ہوئی، امریکہ کا کہنا ہے، لیکن دوسری جانب اب امریکہ نے ایٹمی توانائی سے بڑھ کر بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی پر بھی بات کرنے کا اشارہ دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایران بیلسٹک میزائل پر مذاکرات نہیں کرے گا تو یہ مذاکرات کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب وزیراعظم مودی اسرائیل کے ساتھ جھپیاں ڈالنے اور پیار کی پینگیں بڑھانے تل ابیب کے اندر جا موجود ہوئے ہیں۔ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں اسرائیل کے لیے، نیتن یاہو کے لیے، یہودی قوم کے لیے، کہ وہ کس طرح سے غزہ پر حملے کر رہے ہیں اور وہ اسرائیل کو مظلوم ثابت کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ اور ایسے میں جو گلف ممالک ہیں ان کے اندر شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر بھارت اور اسرائیل کے درمیان کوئی نیا معاہدہ ہو گیا، کوئی دفاعی معاہدہ ہو گیا تو یہ خطے میں طاقت کے توازن کو خراب کر دے گا، اور اس کے بعد جو گلف ممالک ہیں ان کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو، کیونکہ بھارت سعودی عرب سے تیل کا بہت بڑا خریدار ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے تقریباً 25 لاکھ شہری اس وقت سعودی عرب میں مختلف ملازمتیں کر رہے ہیں اور پیسہ واپس بھجوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سعودی عرب اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات، اور دوسری جانب بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی پیار کی پینگیں خلیجی ممالک کے لیے تشویش کا سبب بن رہی ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ تیسرا دور ہو رہا ہے مذاکرات کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں۔ بات چیت ہو رہی ہے یورینیم افزودگی کے معاملے پر، یورینیم افزودگی کیسے روکی جائے۔ ایران یورینیم افزودگی روک دے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس پر جو پابندیاں لگی ہیں ان میں نرمی کر دی جائے گی۔ ویسے تو امریکہ ہر روز نئی پابندیاں لگا دیتا ہے، اب 12 جہازوں کو لے کر نئی پابندی لگا دی ہے ایران پر امریکہ نے، اور اس کا معاشی ناکہ بندی زیادہ سے زیادہ سخت کی جا رہی ہے تاکہ ایران مذاکرات کے اندر گھٹنے ٹیک دے۔ دوسری جانب ایران کسی صورت دبنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، وہ تو بڑا کلیئر ورڈز میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم یورینیم پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نیوکلیر پاور پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایٹمی توانائی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایٹمی توانائی کی نگرانی کرانے کے لیے ریکٹرز کے لیے تیار ہیں، IAEA کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یورپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، امریکہ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، ایٹمی پروگرام جو ایٹم بم نہ بنانے کے بارے میں یقین دہانی کرانے کے لیے بات چیت کو تیار ہے، لیکن ہم سول مقاصد کے لیے ایٹمی طاقت، ایٹمی پروجیکٹ کو رول بیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری جانب انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی کہ امریکہ کی جانب سے بھی ان مذاکرات میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس میں کہا جائے کہ جو ایران ہے وہ اپنا ٹوٹل جو یورینیم افزودگی کا یا ایٹمی جو پروگرام اس کو 100% رول بیک کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دوسری جانب جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں نے اپنے مطالبات پچھلے دور میں رکھے تھے، جس میں یورینیم افزودگی کے حوالے سے کچھ تجاویز تھیں، امریکہ کے کچھ مطالبات تھے، مطالبات کیا زیادہ مطالبات تھے، اور اب وہ مطالبات ایران نے ان پر نرمی دکھائی ہے، اور نرمی دکھانے کے بعد اب امریکہ جو ہے نئے شرائط کے ساتھ دوبارہ میدان میں آ گیا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں کہ ہم نے تو اب یورینیم افزودگی کا تو معاملہ ہے ہی، اس پر تو امریکہ بات کرے گا ایران کے ساتھ اور انشور کرے گا، لیکن اگر ایران حملے سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو امریکہ کے تمام مطالبات ماننا پڑیں گے، اور امریکہ کو تشویش ہے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر۔ یہ بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے ایران کا، یہ امریکہ کے جو مفادات ہیں، جو امریکن انٹرسٹ ہیں گلف ممالک کے اندر، اور جو اس کا سب سے قریبی دوست ہے جو اسرائیل ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ JD وینس صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ہم نئے آپشنز پر بھی جائیں گے۔ نئے آپشنز کیا ہیں؟ جنگ کرنی ہے، جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر اس وقت جو تل ابیب ہے وہ مرکز ہے، امریکہ اس طرف بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ایران کے خلاف جو معاشی ناکہ بندی ہو رہی ہے، ایران کے خلاف جو حملے ہو رہے ہیں، اس کی فرمائش جو ہے وہ اسرائیل، جو لاڈلا بچہ ہے، جو کھلن کو مانگے چاند والی کیفیت ہے اسرائیل کی، وہ امریکہ پر دباؤ بڑھاتا رہتا ہے، اور امریکہ میں اسرائیلی لابی جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ امریکی حکومت کو مجبور کر دیتی ہے کہ اسرائیل کے ہر جائز ناجائز مطالبے کو تسلیم کیا جائے۔ غزہ کے اندر جو نسل کشی کی گئی،
80,000 جو معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا وہاں پر، اور اس علاقے کو ٹوٹل صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اب دنیا کے سامنے نیک بن رہے ہیں، اب وہ غزہ پیس بورڈ بنا رہے ہیں، اور اس پیس بورڈ کے ذریعے دنیا بھر سے پیسے اکٹھے کر کے اس علاقے کو دوبارہ بنائیں گے، اور اس پر اپنا جو ہے قبضہ جمانے کی ایک سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو اس پر جو دنیا اب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دنیا بھر میں اب جو اس کی نظریں اسرائیل کی جانب ہے، اسرائیل جو ہے وہاں پر اس وقت نریندر مودی موجود ہے، اور نریندر مودی جو دنیا میں اس وقت دھتکارا ہوا لیڈر ہے، سب سے بڑا، امریکا سے بھی لتاڑا جاتا ہے روزانہ، پاکستان سے تو وہ باقاعدہ مار کھا چکا ہے مئی 2025 میں۔ اس کے بعد سے اس کی ذلت کا جو آغاز ہوا ہے اس کا خاتمہ ہونے میں نہیں آ رہا۔ اب اس نے جو طریقہ کار ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی جان جس چڑیا میں، اس چڑیا کو راضی کر لیا جائے تو امریکہ کو محبوب کو دوبارہ منایا جا سکتا ہے۔ امریکہ اس کا محبوب ہے تو اس کو منانے کے لیے وہ وہاں اس کی چڑیا کو راضی کرنے پہنچا ہے، اسرائیل جو اس کی چڑیا اس کو راضی کرنے تل ابیب پہنچا ہے، اور وہ وہاں پر ان کی شان میں قصیدے پڑے چلا جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو دنیا کا عظیم لیڈر، اسرائیل کو عظیم ترین ملک، اور غزہ میں جو اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اور اسرائیل کے مظالم کا ذکر کر رہا ہے، اسرائیل کے جو خدشات ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے۔ تو بہت گھٹیا پن پہ اسرائیل اترا ہوا ہے، اور اس وقت اس کی جو RSS مینٹیلٹی ہے جو صرف ایک نکاتی ہے، اور وہ ایک نکاتی ایجنڈا کیا ہے کہ جو مسلمان دشمن ایجنڈا ہے اس کو چلانا ہے۔ اب اپنے ملک کے اندر جو مسلمان دشمن ایجنڈا ہے، اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس نے پالیسی کیا بنائی ہے کہ جو دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا اس وقت دنیا میں ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے پہنچ گیا، اور میسج دے رہا ہے وہ اپنی عوام کو کہ دیکھو میں تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے پہنچ گیا، اور اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اور بھارت اس وقت امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے ووٹروں کو راضی کرنے کے لیے مودی جو ہے وہ دوہری چال چل رہا ہے اس وقت۔ یہ جو اس کی چال ہے یہ گلف ممالک کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے۔ یوں ہی تو اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی جو سفارتی تعلقات 2020 میں اس نے بنائے، اس کے بعد سے وہ بہت کلوز اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے، اور اسرائیل کے مفادات اور UAE کے مفادات اب آلموسٹ گلف کے اندر اور خلیجی ممالک کے اندر اور جو مشرقی وسطی ہے اس کے اندر سیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ لیکن سعودی عرب، قطر اور باقی جو لبنان ہے، شام ہے، ان کے مفادات جو ہیں وہ اسرائیل سے میچ نہیں کرتے، وہ ذرا مختلف ہیں، اور وہ بھارت کے اس دورے کو، مودی کے اس دورے کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت بھارت کی جو شہری ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، تقریباً 25 سے 26 لاکھ شہری سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ بھارت جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز اکٹھے کرنے والا ملک ہے، تقریباً اس کا انحصار 135 ارب ڈالر دنیا بھر سے جو بھارتی ہیں وہ ان کو بھیجتے ہیں، جو بھارت میں پیسے بھیجتے ہیں 135 ارب ڈالر، جو اس کی اکانومی کے لیے ایک بڑا بوسٹ ہے، اس کو بہت سپورٹ ملتی ہے اس سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو خلیجی ممالک جو گلف کنٹریز ہیں جیسے سعودی عرب، قطر، جو متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت وغیرہ، یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے بھارتی شہریوں کی، اور یہ تقریباً ہر سال 38 سے 40 جو ارب ڈالر یہ واپس بھیجتے ہیں بھارت، یعنی تقریباً ٹوٹل اس کا 38% جو ہے وہ گلف کنٹریز پر اس کا انحصار ہے۔ اور سعودی عرب سے جو پیسہ جاتا ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ارب ڈالر سالانہ جو ہے سعودی عرب سے۔ یہ 25 لاکھ لوگ جو ہیں جو مختلف شعبوں میں، جو تعمیرات کے شعبے میں اور بینکنگ کے شعبے میں اور بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، تو یہ 11 سے 12 ارب ڈالر واپس بھجواتے ہیں بھارت میں۔ تو بھارت کا بہت زیادہ انحصار ہے ریمیٹنسز کے لیے گلف کنٹریز پر، اور خاص طور پر سعودی عرب پر۔ اس کے علاوہ سعودی عرب سے تیل خریدنے والا بھارت بہت بڑا ملک ہے۔ سعودی عرب کو جو ویژن 2030 ہے اس کے اندر بھی بھارت اور سعودی عرب جو ہے مل کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور یہ کلوز ریلیشن شپ بن رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے مودی جو ہے اسرائیل کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے، تو سعودی عرب کو بہت تشویش ہے، اور یہ ایک جینوئن تشویش ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ سعودی عرب کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب نے ابھی حال ہی میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، جس کے تحت پاکستان پر اگر کوئی ملک حملہ کرے گا تو وہ سعودی عرب پر تصور ہوگا، اور سعودی عرب پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے ملک تو وہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ تو اسی نوعیت کا اگر کوئی معاہدہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان ہو جاتا ہے، یہ سعودی عرب کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر سعودی عرب کو بھی اثر نو اپنی خارجہ پالیسی پر اور بھارت کے ساتھ تعلقات پر غور کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اس کو لے کر آگے بڑھے، کیونکہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان بہت کلوز ریلیشن شپ رہے ہیں، ہیومن ریسورس کو لے کر، تیل کو لے کر اور بہت سارے شعبوں میں۔ تو اب یہ صورتحال جو ہے بالکل بدلتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے کہ جو امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ
2 दिन बाद اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں اور نیتن یاہو کی فرمائش آج تک امریکہ نے کبھی ٹالی نہیں ہے. غزہ پر حملے سے پہلے بھی نیتن یاہو جو ہے وہ امریکہ جا کے بیٹھ گیا تھا اور اس نے منایا تھا, اور اس سے پہلے بھی یہ جو ابھی جو ایران پر جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی نیتن یاہو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس چلا گیا تھا امریکہ, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا نمائندہ جو ہے مارک روبیو کو بھیج رہے ہیں اسرائیل, اور وہ جا کر نیتن یاہو کی جو لیٹسٹ فرمائشیں ہیں وہ سنیں گے, اور اس کے بعد ممکنہ طور پر ایران پر حملے کے حوالے سے کوئی نئی پالیسی سامنے آئے گی. ایران ظاہر سی بات ہے بیلسٹک میزائل پر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا, یورینیم موجودگی پر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن اگر بیلسٹک میزائل کا بہانہ بنایا گیا اور ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ اسرائیل کی لیٹسٹ فرمائش ہوگی جس کو پورا کرنے کے لیے امریکہ ہر ممکن کوشش کرے گا.